اردو کی ادبی و ثقافتی اہمیت. عزیز طلبہ، قوموں کی زندگی میں ادب اور ثقافت کی ناقابل فراموش اہمیت ہے. کوئی بھی ادب دنیا بھر میں قوموں کی ذوق طبع کا پتہ دیتا ہے. کوئی قوم کس قدر گہرائی و گہرائی میں سوچ سکتی ہے، ادب اس کا عکاس ہوتا ہے. اور ثقافت اس قوم کی روایات کی علمبردار ہوتی ہے. اس قوم کی رسوم و رواج دراصل اس قوم کے رہن سہن، اس کے سلیقہ شعاری اور اس کے بہتر ایٹیکیٹس کا پتہ دیتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی قوم ادب و ثقافت کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم اس بات کو مان لیں اور اسے جان لیں کہ ادب و ثقافت تحریر کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتے، تو یقیناً زبان ہی ادب و ثقافت کی سب سے بڑی علمبردار اور سب سے بڑی محافظ بن کر ہمارے سامنے آتی ہے. اردو زبان کی پاکستانیوں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے ادبی اور ثقافتی حوالے سے بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلے اگر ہم اردو کی ادبی اہمیت کی بات کریں عزیز طلبہ، تو ظاہر ہے کہ اردو ادب کا سرمایہ دراصل اس سرمایہ کے، اگر ہم یہ کہیں کہ جانشین، اس کے اصل وارث پاکستان کے لوگ ہیں، کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کی اکثریت ہے جنہوں نے دراصل شروع میں اردو کو گلے لگایا تھا، جنہوں نے سب سے زیادہ اردو کی آبیاری میں اپنا کردار ادا کیا تھا. آج بھی اگر اردو ادب بڑھے گا تو اہل پاکستان کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر ہم تاریخی تناظر میں بھی دیکھیں، اگر ہم پاسٹ کی بات کریں، تو سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ اردو زبان میں کلاسیکی سرمایہ جو موجود ہے وہ بر صغیر کی کسی اور زبان میں اتنا زیادہ نہیں ملتا. اگر ہم لوگ زبان کو سرحدوں سے بالاتر ہو کر بھی دیکھنا چاہیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی پاکستان سے کہیں زیادہ ایسے لوگ وابستہ ہیں اور موجود ہیں، آبادی کے اعتبار سے اگر بات کریں، جو اردو کو کسی نہ کسی صورت میں سمجھ لیتے ہیں، تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ وہ کلاسیکی سرمایہ جو اردو میں محفوظ کیا گیا ہے، اس کی زندگی اور اس کی زندگی سے اردو کی زندگی دراصل لازم و ملزوم ہے. اور اس قدر کثیر مقدار میں سرمایہ ادب ہمیں برصغیر کی کسی اور زبان میں نہیں ملتا جتنا کہ ہم اردو میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے عزیز طلبہ، اردو میں عالمی ادبیات کا انجذاب جس طرح ہوا ہے، جس طرح سے اردو زبان نے عالمی ادبیات کو اپنے اندر جذب کیا ہے. ہم نے گزشتہ موضوعات میں بات کی تھی کہ سر سید احمد خان نے جب تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا، یا جب علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا، تو انہوں نے مغربی تہذیب سے سیکھا. جب اردو میں رومانوی تحریک آئی تو اہل مغرب کے زیر اثر آئی. اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو اہل مغرب کے ظاہرہ کے زیر اثر ہوا. ایون فورٹ ویم کالج میں جب اردو نثر نے پاؤں چلنا سیکھا اور جدید خطوط پر استوار ہوئی، تو تب بھی دراصل اردو پر فارسی یا دیسی اثرات تو جو ہوں گے یہ پروان چڑھ رہی تھی مغربیوں کے رہنمائی میں ہی، ان کی سرکردگی میں ہی. اردو نے جس طرح بیرونی اثرات کو خود میں جذب کیا، اس کی مثال ہمیں کسی اور زبان میں نہیں ملتی ہے. ہر اعتبار سے، خواہ یہ مسئلہ کلاسیکی سرمایہ ادب کا ہو، یہ بات عالمی ترجمانی کے حوالے سے کی جائے، یا ہماری قومی شناخت اردو کے حوالے سے بات کی جائے. یعنی جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تراجم اگر بر صغیر میں پاکستانی زبانوں میں اگر ہوتے ہیں تو وہ اردو شعراء کے، اردو ناول نگاروں کے، اردو ادیبوں کے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اردو بیرونی دنیا میں ہماری قومی شناخت بن جاتی ہے. اگر ہم عزیز طلبہ بات کریں ادب کے بعد اردو کی ثقافتی اہمیت کی، تو لوک ورثہ ثقافت کا ناقابل فراموش جز ہے. لوک ورثے کے بغیر کوئی بھی ثقافت زندہ نہیں رہ سکتی، بلکہ لوک ورثہ ہی کسی بھی ثقافت کا یوں کہہ لیجئے کہ ظاہری وجود ہوتا ہے. وہ ثقافت اس لوک ورثے کے باعث ہی نظر آتی ہے. وہ لوک ورثہ کہانیوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ لوک گیتوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ رسوم و رواج کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ داستانوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن رسوم و رواج کے محفوظ کرنے کی بات ہو، داستانوں کے محفوظ کرنے کی بات ہو، لوک گیتوں کے محفوظ کرنے کی بات ہو، ظاہر ہے وہ اس زبان میں سب سے زیادہ منتقل ہوں گے، اس زبان میں سب سے زیادہ لکھے جائیں گے، جو کہ سب سے زیادہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں فن موسیقی کی، یا فن مصوری کی، یا دیگر فنون لطیفہ کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل ان
فنون کے اسلوب کو سیکھنے کے لیے، ان کو سیکھنے کے لیے، ان پر مہارت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں جن کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے وہ سب سے زیادہ اردو زبان ہی میں لکھی گئی ہیں، اردو زبان ہی میں موجود ہے. مختصراً ادب کی بات ہو تو معاشرے میں سب سے زیادہ بولے جانے کے باعث اور عالمی سطح پر ہماری پہچان ہونے کے باعث، اور ثقافت کی بات ہو تو ظاہر ہے کہ ہمارے لوک ورثے کی ترجمانی کے باعث اور ہمارے فنون لطیفہ کی محافظ ہونے کے باعث اردو زبان کی ادبی اور ثقافتی اہمیت ناقابل فراموش ہے.